الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس کائنات کا خالق مالک مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت پر جو بہت بڑا احسان کیا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات تو اتنے زیادہ ہیں انسانیت پر، اگر ان کو شمار کیا جائے تو ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن ان تمام احسانات میں سے سب سے بڑا احسان وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، کیونکہ انبیاء کا مقام دنیا میں اور آخرت میں بہت اونچا ہوتا ہے، اور ہر نبی کا مقام اور مرتبہ وہ بہت زیادہ ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے جس گروہ سے کیا ہے یا جس قبیلے سے کیا ہے وہ قبیلہ بھی بہت اونچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے
کنانہ قبیلہ، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت آپ کے بیٹے تھے، کئی بیٹے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے جس کا انتخاب کیا وہ کنانہ ہے۔ اور پھر کنانہ میں سے قریش کا انتخاب کیا، اور پھر قریش میں سے بنی ہاشم کا انتخاب کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، اللہ تعالیٰ نے مجھے بنی ہاشم سے منتخب کیا۔ یعنی آپ کا تعلق کیونکہ بنو ہاشم سے تھا، جس طرح تمام انبیاء نسب کے اعتبار سے اعلیٰ اور عرفہ ہوتے ہیں، اسی طرح آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نسب کے اعتبار سے بہت اونچے قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور اس کا اعتراف آپ کے ان دشمنوں نے بھی کیا ہے جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ آپ کے خون کے پیاسے تھے، جن میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے ہرقل کو اسلام کی دعوت دی تو ہرقل نے اپنے ملک میں یہ پوچھا، تحقیق کی کہ آیا یہ عرب سے کوئی لوگ آئے ہوئے ہیں یا کوئی وفد آیا ہوا ہے؟ تو پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ کا ایک وفد آیا ہوا ہے، اور ان کو بلا کے ہرقل نے جب چند سوالات کیے، ان سوالوں میں ایک یہ سوال بھی تھا کہ آپ ابو سفیان سے پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آدمی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ نسب کے اعتبار سے اس کا کیا حال ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ تو اس وقت ابو سفیان نے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، یہ بات کہی تھی وَهُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ، وہ ہمارے اندر بہت اونچے نسب والے ہیں، یہ نسب کے اعتبار سے ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ہم نے ان کو بہت اونچا درجہ عطا کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے انسانیت پر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہی ایک پیغمبر بھیجا جو ان کا تزکیہ کرتا ہے، جو ان کی تربیت کرتا ہے، جو ان کو راہ راست پہ چلاتا ہے، جو بری باتوں سے ہٹا کے اچھی باتوں کی طرف ان کو دعوت دیتا ہے۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پیغمبر کے آنے سے پہلے یہ لوگ واضح گمراہی میں تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کو بھیج کے یہ احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کو ان کی وجہ سے
بہت اونچا مقام عطا کر دیا. اور پھر آپ دنیا کے لیے رحمت بھی ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا ہے، یعنی بہت اونچا مقام. اور آپ فرمایا کرتے تھے یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدات. اے لوگو، میں تمہارے پاس اللہ کی رحمت بن کے آیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے ذریعے ایک تحفہ دیا ہے. یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ کا بنی نوع انسانیت پر بہت بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراج منیر بھی کہا ہے. یا ایھا الناس انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد، گواہی دینے والا اور نذیر بنا کے بھیجا ہے. وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا، وسراجا منیرا، اور سراج منیر بنا کے بھیجا ہے. یعنی آپ نے اس جہالت کی طریقی کو ختم کیا جو دنیا میں چھائی ہوئی تھی، یا جس طریقے میں دنیا ڈوبی ہوئی تھی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنی نوع انسانیت پر یہ احسان کیا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا پیغمبر تمہارے اوپر بڑا شفقت کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا پیغام تمہارے پاس میرا پیغمبر آیا. لقد جاءکم رسول منکم، تم میں سے رسول آیا ہے. عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا، تمہارا کسی وجہ سے تنگ ہونا، اس کو بڑا گراں گزرتا ہے. اسے یہ بات پسند نہیں ہے کہ ان کی امت کسی تنگی میں مبتلا ہو. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی 4 صفات بیان کی ہیں. ایک تو صفت یہ ہے کہ آپ بشر ہیں، یعنی انسانوں کی طرف انسان نبی آئے ہیں. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انہ لا الہ الا انا، انہ لا الہ الا ہو، یا انہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. آپ کہہ دیں کہ میں انسان ہوں، بشر ہوں، میرے اور تمہارے اندر فرق یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے اور تمہاری طرف وحی نہیں آتی. قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا. آپ کو یہ بات کہے گی کہ آپ یہ کہیں کہ میں بشر ہوں، انسان ہوں اور رسول ہوں، اللہ کا رسول بن کے آیا. اور دوسری بات کہ آپ اپنی امت کو کسی مصیبت میں اور مشقت میں دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ معراج پہ گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر 50 نمازیں فرض کی، اور آپ بار بار اللہ کے پاس جاتے رہے کہ اے اللہ میری امت کے لیے تخفیف کریں، حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئی. یعنی 50 فرض ہوئی، لیکن اب پڑھنی کتنی پڑتی ہیں؟ 5.
تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے اپنی امت پر۔ اور اسی طرح نماز تراویح ہے، آپ باجماعت پڑھاتے رہے، لیکن آپ نے 3 دن نماز باجماعت پڑھائی۔ 3 دن کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت باجماعت اتنی پسند ہے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، اور اگر فرض ہو جائے تو پھر میری امت کے لیے مشکل ہو جائے گی، لہذا آپ نے 3 دن کے بعد پھر جماعت نہیں کروائی، ویسے آپ پڑھتے رہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت پہ مشقت نہ ہوتی تو میں اپنی امت کو یہ حکم دیتا کہ ہر نماز سے پہلے وہ مسواک کیا کریں، مسواک کے بغیر نماز نہ پڑھیں، لیکن اگر یہ حکم دیتا کہ اس میں بھی مشقت ہوتی، اس لیے آپ نے یہ بھی حکم نہیں دیا۔ یعنی عزیزنا علیہ ما عنتم، اور خیر خواہی کے دنیاوی اور اخروی فائدے کے متمنی خواہش مند کہ میری امت کو اخروی فائدہ ہو جائے، دنیاوی فائدے ہو جائے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میرا دین بڑا آسان ہے اور تم ایک دوسرے پہ آسان نہیں کرو، مشکل میں نہ ڈالو۔ تو گویا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صفات بیان کی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خیر خواہ تھے، حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی نے آگ جلائی اور پتنگے اس آگ میں گرنے لگے، اور وہ روکتا ہے، ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ آگ میں نہ جلیں، لیکن وہ زبردستی آگ میں جاتے ہیں۔ اسی طرح میری مثال ہے، میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے آگ سے دور ہٹانا چاہتا ہوں، لیکن تم اپنی کمروں کو مجھ سے چھڑا کے ایسے عمل کر کے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، تم جہنم کا ایندھن خود بنتے ہو۔ میں تو تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن تم خود ایسے کام کرتے ہو۔ یعنی ظلم کرنا کسی پہ اور طرح طرح کے ناانصافی کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا پیغمبر تمہارے ساتھ شفقت کرنے والا بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے قرآن پڑھتے پڑھتے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا کہ جب آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک انت الغفور الرحیم۔ یا اللہ، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور جو میری تابع داری کرے وہ مجھ سے ہے، اور جو میری تابع داری نہ کرے پھر اس کا معاملہ تیرے ساتھ ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو جس طرح چاہنا اس کے ساتھ کرنا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن کہیں گے اے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تیری مرضی ہے، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔
یعنی اللہ پہ چھوڑ دیا، اللہ تیری مرضی ہے، جس طرح تو ان کے ساتھ کرنا چاہتا ہے کر لے۔ تو یہ آیتیں پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ساری رات آپ کی روتے گزر گئی اور آپ یہ دعا کرتے رہے، اللہم امتی، اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ یعنی اس قدر آپ کو اپنی امت کا احساس، یعنی آپ نے ہر مقام پہ اپنی امت کو یاد رکھا اور ان کے حق میں اللہ سے دعائیں کی کہ یا اللہ میری امت کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما لے، اے اللہ جہنم کی آگ سے ان کو محفوظ فرما لے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا خیر خواہ پیغمبر، لہذا امت کو کیا چاہیے؟ امت کو چاہیے کہ اپنے پیغمبر کی اطاعت کرے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں تلقین کرتے ہیں کہ اے لوگو، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، میرا نبی تمہارے لیے دعائیں کرتا ہے، لہذا میری طرف سے تمہیں یہ حکم ہے کہ اگر تم نے میرے عذاب سے بچنا ہے تو پھر میرے پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر پیغمبر کی اطاعت نہیں ہوگی تو پھر جہنم سے خلاصی بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بھی بتایا کہ یہ اطاعت کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ اگر کسی کو عمل کروانا ہے تو اس کے لیے کوئی نمونہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ تو آپ نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تمہارے لیے معیار، تمہارے عمل کے لیے معیار اور نمونہ اور آئیڈیل میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ جس طرح میرے نبی کے صحابہ نے میرے نبی کی اطاعت کی، ان کی فرما برداری کی، اگر اس طرح تم بھی اطاعت اور فرما برداری کرو گے تو تم جہنم کے عذاب سے محفوظ رہو۔ یعنی یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا آئیڈیل کون ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے جو مرضی کرتے رہو۔ کیوں یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور جو دین میں نے تمہارے لیے بھیجا ہے وہ دین اسلام ہے، لہذا اس دین میں میرے پیغمبر نے اپنی امت کو اس کی زندگی کے تمام مسائل جو تھے، جو پیش آنے تھے یا آنے والے تھے، ان سب حقائق کو واضح کر دیا ہے۔ لہذا اب کسی کو اپنی مرضی کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی بسر کرے، بلکہ اسے اس بات کا پابند کیا جاتا ہے کہ اس کے لیے میرے پیغمبر کی زندگی بہترین نمونہ ہے، معاملات میں، اخلاق میں، عبادات میں، اور
جو بھی زندگی کے اندر نشو و نما آتا ہے ان تمام معاملات میں میرے نبی کی زندگی ان کے لیے نمونہ ہے۔ اسلام مکمل ہو چکا ہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو، نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ آیت اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ ایک یہودی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے دور خلافت میں آیا، آ کے کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کے دور پہ مناتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے یہی آیت پڑھ کے سنائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تو یہ کہتے ہو نا کہ ہم اس دن کو عید بناتے، میں جانتا ہوں کہ یہ کس دن میں آیت نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، وہ دن تو تھا ہی ہماری عید کا، یعنی یہ آیت نازل ہی ہمارے عید کے دن میں ہوئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل ہی ایسے دن میں کیا ہے جو ہماری عید کا دن تھا۔ ایک بات تو یہ ذہن میں یاد رکھنی چاہیے کہ دین مکمل ہے، اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو اچھا کام تھا، جو امت کے لیے مفید تھا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دے دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا امرتکم بہ، میں نے ہر اس کام کا تمہیں حکم دے دیا ہے جو اللہ کے تمہیں قریب کرتا ہے اور جہنم سے بچاتا ہے۔ ہر اس عمل کی میں نے تمہیں تلقین کی ہے اور تمہیں کہہ دیا ہے کہ یہ عمل کرو تو جنت میں جاؤ گے۔ ما ترکت شیئا یقربکم الی النار ویبعدکم عن اللہ الا ونہیتکم عنہ، میں نے ایسا کوئی کام نہیں چھوڑا جو تمہیں جہنم کے قریب کرے اور اللہ سے دور کرے، میں نے تمہیں اس سے منع نہ کیا۔ ہر برے کام سے منع کر دیا، ہر نیکی کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو کام ہم نے نہیں کیا، کسی نے اگر ہمارے دین میں نیا کام کیا تو وہ بدعت ہو۔ دو کام ہو گئے، یعنی ایک اسلام مکمل ہے اور دوسرا کہ کوئی کام اچھا ایسا نہیں کہ جس کا حکم رسول اللہ نے نہ دیا ہو، ہر اچھے کام کا حکم دے دیا، ہر برائی سے روک دیا۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار اور سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، آپ سے عبادت میں کوئی آگے بڑھنے والا نہیں، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا آپ سے کوئی نہیں، سب سے زیادہ آپ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف سب سے زیادہ آپ کے دل میں، حالانکہ آپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوتا ہے وہاں آپ کا ذکر ہوتا ہے۔ ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد،
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا نام اپنے ساتھ ملا دیا ہے. جب اذان کہنے والا اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ساتھ ہی اسے یہ بھی حکم ہے کہ تیری اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک تو یہ بات نہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اور پھر جن صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے پوچھا کہ آپ ہمیں رسول اللہ کے اعمال بتائیں، آپ کی زندگی کے بارے میں بتائیں. تو انہوں نے بتایا کہ آپ رات کو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، روزہ رکھتے بھی ہیں، روزہ افطار بھی کرتے ہیں، آپ نے شادیاں بھی کروائی ہوئی ہیں، آپ کی بیوی بھی ہیں. تو حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انہم تقالوہا، وہ کہنے لگے وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کو تو اللہ نے معاف کیا ہوا پہلے ہی، وہ تو تھوڑا بھی عمل کرے تو ان کو کافی ہے، ہمارے لیے یہ عمل تھوڑا ہے. کانم تقالوہا، گویا کہ انہوں نے رسول اللہ کے اس عمل کو کم جانا اور کم جان کے یہ کہا. ایک کہنے لگا کہ میں ساری رات عبادت کیا کروں گا، دوسرا کہنے لگا میں شادی نہیں کرواؤں گا، تیسرا کہنے لگا میں کبھی روزہ افطار نہیں کروں گا، ساری زندگی روزے ہی رکھوں گا. جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے تمہارے بارے میں یہ سنا ہے کہ تم یہ کہتے ہو، یہ بات اچھی طرح یاد رکھو، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں. میں روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، شادیاں بھی کرائی ہوئی ہیں، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے. فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میرا طریقہ چھوڑ کے اور طریقہ اختیار کرے گا وہ ہم سے نہیں ہے. تو میں اپنے ان دوستوں سے پوچھتا ہوں جو آج جو دن اس انسانیت کی وفات کا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بہت اونچا کیا ہے، وہ ان کی وفات کے دن خوشیاں مناتے ہیں. کیا اللہ کے پیغمبر نے اپنی 63 سالہ زندگی میں ایک دن 12 ربیع الاول کو خوشی منائی؟ آپ کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت 2 سالہ دور خلافت ہے، کیا ان کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں تھی؟ کیا انہوں نے 12 ربیع الاول کو کوئی جشن منایا، کوئی عید منائی؟ اسلام میں عیدیں 2 ہیں، یہ تیسری عید بدعت ہے، کوئی عید نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سالہ دور خلافت، کیا ان کو محبت نہیں تھی؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 12 سالہ دور خلافت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6 سالہ دور خلافت، کیا ان کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں تھی؟ پھر اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، ائمہ حدیث، کیا یہ سارے لوگ اللہ کے نبی سے محبت رکھنے والے نہیں تھے؟ کیا انہوں نے یہ دن منایا؟ کہ یہ بات یاد رکھیں، جو عمل اللہ کے رسول نے نہیں کیا اگر کوئی کرے گا وہ بدعت ہے. اسلام مکمل ہو چکا ہے، اسلام میں جو اضافہ کرے گا قیامت کے دن پھر اسے اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. اور اسی طرح جو اللہ کے نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا اسے بھی قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا. اور جو آپ سے بڑھ کے اپنے آپ کو عبادت گزار کہتا ہے تو اسے بھی قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا. اور یہ باتیں یاد رکھیں کہ یہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ کی وفات یقینی ہے، وفات یقینی ہے، لیکن پیدائش یقینی نہیں. پیدائش کوئی محرم میں کہتا ہے، کوئی 9 ربیع الاول کو کہتا ہے،
کوئی کسی تاریخ کو، یعنی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے، وفات کی تاریخ میں اختلاف نہیں۔ تو جس پہ یقین ہے اس دن تم خوشیاں مناتے ہو، جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ میں سرنا لیالیہ، مجھ پر ایسی مصیبتیں رسول اللہ کی وفات کی وجہ سے ہوئی ہیں، اگر یہ مصیبت دنوں پر آ جاتی وہ دن اپنی روشنی ختم کر دیتے، اور صحابہ اس دن اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہوتی تو ہم اپنی آنکھوں سے اتنے آنسو بہاتے کہ اپنی آنکھیں کی بینائی ختم کر دیتے۔ لیکن وہ لوگ وہ تھے جنہوں نے آپ کی سنت پہ عمل کیا، آپ کی تعلیم پہ عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی تعلیمات پہ عمل، آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ 12 ربیع الاول لوگ اسے عید کے طور پہ مناتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، تم وہ عبادت کرو جو صحابہ عبادت کرتے تھے، جو عمل انہوں نے کیا وہ عمل کرو، اور جو عمل انہوں نے نہیں کیا وہ عمل نہ کرو۔ اور امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے، گویا کہ اس کا عقیدہ یہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں خیانت کی ہے، رسالت میں خیانت کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی مکمل نہیں ہوا، ان اعمال کی ضرورت تھی، لہذا ایسے اعمال سے بچنا چاہیے۔ اور پھر آخر میں وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں یہ بات اچھی طرح یاد رکھو، تمہاری اصلاح اسی بات میں ہے اگر تم اس پہ عمل کرو جو صحابہ عمل کرتے رہے، اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا، کسی دوسری بات پہ عمل کیا، تو اس میں تمہاری اصلاح نہیں، اس میں تمہاری بربادی ہی بربادی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بربادی سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔